56 منٹ تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئی، گاڑی میں الٹیاں ہو گئی، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں، نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس روزے میں۔ اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہ رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ، اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہے۔ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم۔ گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب، کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں، جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے، کس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، بس جان کر نہ لے کے جائیں آپ۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے۔ حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا، کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟ ام طلحہ UK سے۔ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا، بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا، ان کا میٹر گھوم جائے گا، بچے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے، امی یہ کیا کر دیا آپ نے، حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا آپ نے، یا نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، سارا افطاری کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں، تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا، کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی۔
جی ہاں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، خون دے بھی سکتے ہیں، خون لے بھی سکتے ہیں۔ روزے میں ڈرپ لگوانا، اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ، جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے، کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے یاسر؟ جی ہاں، لگائی جا سکتی ہے یاسر صاحب۔ روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنا، ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ جویریہ خان جرمنی سے۔ بعض فقہا اس کی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے، وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں، اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں۔ ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہی طریقہ اسلام پر شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ اختلافات کی بھیٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہے، تو پھر خواریت پھیلے گی، کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے، دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرے میں تعویل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے، نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے، اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، عصر کے بعد آپ تحیت المسجد نہ پڑھیں۔ الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم، الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں، ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو امام مالک نہیں مانتے، تو مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے، تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم، تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے
یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے. آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں. ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ میاں نے تو نہیں کہا. کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا. وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے. لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کا ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو. روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے. آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے. تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا. تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. البتہ روزے کا رکن بہرحال ادا ہو جاتا ہے. رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا. پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لهم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لهم فی القیام الا السحر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی. پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم. ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو، اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے. جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے پرفیوم لگایا، نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں، لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے، گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسا، ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا، یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا، یہ خوب سمجھ لیں. یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں، جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے، کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے.
قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں، گلاب کی خوشبو، چنبیلی کی خوشبو، عود کی خوشبو، یہ سب نان الکوہلک ہیں. تو اللہ نے جتنی خوشبو، رات کی رانی دیکھ لیں، دن کا راجا دیکھ لیں، جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے، خدا نے پیدا کی ہیں، آرگینک خوشبوئیں، ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی. کتنی بھینی ہوتی ہیں، دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے. تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے. تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو، میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو کیوں. خیر، لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا، جائز ہے، لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں، جو جس کو عطر کہا جاتا ہے، وہ آپ ذرا استعمال کریں. مزہ نہ آئے پیسے واپس ہو. عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں، ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں. آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں، آپ عود کی لکڑی جلائیں، یا ایسی کسی درخت کی لکڑی جلائیں، ایسا پیاری خوشبو آئے گی. اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا، لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا. چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم. کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے، اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا. جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے، ثواب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں، اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم. تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے. کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز، جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے. مسواک کا ذائقہ، جو اوریجنل مسواک، جو اس کا اپنا ذائقہ ہے، وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے، جو باہر سے ڈالا گیا ہے، وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے. دیکھیں، مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے. ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے. تو اس لیے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے. حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا. کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹیٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں. اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں، تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں. تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں، اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. روزہ میں نسوار لگانا. روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے: شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے. تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے:
ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائے جو چاند دیکھنے کا اعتبار۔ دیکھو یہ جو بعض لوگ روزے کی حالت میں گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود سے ڈسچارج کر لیتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے روزے میں، خاص طور پہ روزے میں، اس لیے کہ اس سے تو روزہ بھی ٹوٹ رہا ہے نا۔ اب بھائی یہی مسئلے آج کل نوجوانوں کے ساتھ بہت ہو گئے، ہینڈ پریکٹس کے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، نکاح کرو بر وقت، کیوں اپنی صحتوں کو برباد کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہو؟ جو اس کا عادی ہوتا ہے نا، وہ یہ چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہے، یہ کم نہیں ہوتا، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان یہ کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں گا اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے، دوبارہ پہلے سے زیادہ آپ اس طرف مائل ہوگے، پھر مائل، تو یہ بڑھتی چلی جائے گی بیماری۔ تو اس لیے عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ دیکھو گناہ میں ایک چیز سوچ لیا کرو، شیطان یہ سوچ کے گناہ کرواتا ہے کہ اس دفعہ کر لو، اگلی دفعہ نہیں کروں گا۔ ابھی جو ہے نا گناہ کے ذریعے اپنی تسکین کر لو۔ آپ نے شیطان کو یہ کہنا ہے اس دفعہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کر لوں گا میں، کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے نا میں نے پوری زندگی نہیں کرنا، تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو میری زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا، میں کیسے پوری زندگی بچ سکتا ہوں؟ اسی چیز کو شیطان بنیاد بنا کے گناہ کروا دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں نے پوری زندگی بچنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے کہ میں نے بس اس دفعہ نہیں کرنا، اگلی دفعہ کر لوں گا۔ اور یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، ٹائم ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں کسی کام کا پابند بنا دینا ہے۔ جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو کتاب رکھیں اسٹڈی کے لیے، مطالعے کے لیے، کوئی دلچسپ کتاب ہو وہ آپ کے بیڈ پہ ہونی چاہیے۔ جیسے ہی گئے آپ نے فوراً مطالعہ کرنا شروع، اور مطالعہ کرتے کرتے سو گئے، یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی اچھا بیان لگا لے، ہینڈ فری لگایا، بیان لگاتے سنتے سنتے سو گئے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ قابو کریں، اور پھر بھی خیال آتا ہے آپ بولیں بھائی آج نہیں کل کر لوں گا یہ گناہ، میں آج نہیں، سمجھتے ہو؟ پھر جب اگلا دن آئے، ہمارے ایک دوست تھے ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ، ان میں فحاشی ہوتی ہے، ان کو گناہ ایسے ہی چھوٹا ہے، کہتے ہیں یار میں اتنا عادی ہو گیا تھا فحش چیزوں کا بھی، فحش فلمیں بھی پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دی۔ تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا، مجھے شیطان جب بھی میں توبہ کرتا، شیطان کہتا اس دفعہ کر لے پھر توبہ کر لینا، کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے شیطان کو ٹوپی کرائی، میں نے کہا ابھی میرا دل کر رہا ہے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھوں یہ کام کروں، آج نہیں کرتا کل میں کر لوں گا یہ کام، بس آج کیا ہے۔ اور واقعی اپنے آپ کو ایسے سمجھائیں جیسے واقعی سچی مچی میں کل کروں گا، کیونکہ آدمی کا ضمیر کہتا ہے یار تو کل بھی نہیں کرے گا، پرسوں بھی نہیں، تیری تو زندگی کا مزہ خراب۔ اس کو بولے بھائی تو بے فکر رہے، بس آج نہیں کر رہا، کل میرا پکا وعدہ میں کل کروں گا یہ کام، آج نہیں کروں گا، بس آج نہیں۔ تو صاحب نے مجھے کہا میں نے یہ سوچ کے سو گیا کہ آج نہیں، کل میں کتنا ٹائم ہے یار، کل کر لیں گے، کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، کمپیوٹر کوئی بھاگ جائے گا یہاں سے، کمرہ بھاگ جائے گا، یا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اگلا دن جب آیا ہے نا تو میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ آج سو جا، کل کر لینا۔ کہہ رہے ہیں یہ ایسا کارآمد نسخہ ہے کہ بالآخر مجھ سے وہ لت چھوٹ گئی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کرنا چاہو گے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو، بڈھے ہو کے خود ہی یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی، صحیح ہے نا؟ لیکن جب خود سے چھوٹیں گی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس وقت ملتا ہے کہ جب طاقت ہو گناہ کی اور انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے۔ اور ایک اور بات آخری کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی سزا بھی رکھو اپنے لیے، روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں کوئی سزا اپنے لیے متعین کرو۔ اس میں سب سے اچھی سزا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر ہم سے ہو جاتا ہے گناہ، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا ایک اور رکھ لو۔ بار بار اگر گناہ ہو رہا ہے تو بار بار سزا بھی تو دو نا پھر اپنے آپ کو،
मायूस ना हो कि यार मैं सजा भी दे रहा हूं, तौबा भी कर रहा हूं, नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर भी गुनाह हो रहा है। अबे तू लड़ता रहे आराम से बैठ के, ठीक है ना, तू फाइट करता रहे। इसी फाइट में तेरी जान चली जाए बख्शिश का चांस है, लेकिन फाइट करना छोड़ दी और गुनाह के सामने हथियार डाल दिए, अब बख्शिश के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। समझते हो? लड़ते रहो गुनाह से, लड़ते रहो, कभी वो आपको दबा ले, कभी आपने शैतान को पटक दिया। हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अच्छा शेर है ना कि न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, यानी हमारा जो नफ्स है ना, हमारी जो दिली ख्वाहिशात है, पहलवान है, अगर तू इसको पिछाड़ नहीं सकता तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले। पहलवान को आप पिछाड़ नहीं सकते तो ये थोड़ी कि यूं करके उसके सामने जाके खड़े जाएंगे, सर जहां मुक्का लगाना चाहें आपके सामने मैं हाजिर, ये मेरी नाक है, यहां टिकाना चाहें तो नाक आपके सामने, अगर गाल पे टिकाना चाहें तो ये गाल आपके सामने, ऐसा थोड़ी करता है। हमने तो अपने आप को ख्वाहिशात के हवाले ऐसे कर दिया है कि ख्वाहिशात से कहा जो गुनाह हमसे आप करवाना चाहते हैं आपके लिए खुसूसी पैकेज है, जो मर्जी करवा दो हमसे, हम अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ नहीं चलेंगे। हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है। तो हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना शरफ अली थानवी के मुरीद थे, उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा, नाचित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले, ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। चलो कभी वो हावी आ जाता तो कभी तू भी तो एक आध पंच तो लगा यार। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल। आपको जब रिंग में अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया है, मुकाबला हो रहा है, तो जितना भी बड़ा पहलवान हो 2-4 मुक्के तो लगाता है ना आदमी। चार्ली चैपलिन का एक प्रोग्राम देख लो यूट्यूब पे, वो बॉक्सिंग के लिए उसको लाया गया किसी ताकतवर के सामने, तो कैसा ही फाइट की है उसने। वो पुराना था ना 1920 का, ब्लैक एंड व्हाइट आते थे उस जमाने में। अब यूट्यूब पे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं तो पुरानी पुरानी चीजें खुल रही हैं। तो उसको एक पावरफुल के सामने लाके खड़ा कर दिया, अब वो बेचारा क्या करे। तो आप अगर नहीं मुक्का लगा सकते तो भाई कुछ तो हिलता है ना, कुछ तो हिलो जुलो, तो कुछ तो गुनाह से बचने की कोशिश करो। कभी ऐसा हो कि उसने शैतान ने गुनाह करवा लिया, कभी शैतान को भी कभी आपने पटक दिया, इसी भट्टे में भी अगर जिंदगी गुजर गई तो भी शायद अल्लाह की रहमत गालिब आ जाए और बख्शिश हो जाए कि ये लड़ता रहा सारी जिंदगी, कंप्रोमाइज नहीं किया इसने। जैसे अपोजिशन कभी हुकूमत से कंप्रोमाइज करती है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि चलो इस दफा तुमने हुकूमत की है, 5 साल हम तुम्हें चेक करते हैं, तुम करके दिखाओ, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अगली दफा हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कभी ऐसा हुआ? जैसे ही कोई सदर या वजीर आजम बना अपोजिशन ने, उसी दिन से उसकी टांगे नाड़े खींचना शुरू कर। तो काम करेगा कौन? जब खींचा तानी में ही जिंदगी गुजर जाएगी तो हुकूमत प्रॉपर तरीके से करेगा कौन मेरे भाई? तो बस यही चलता रहेगा, इमाम मेहदी इसी में आएंगे, ठीक है ना। वो तो खैर क्या कह रहा था मैं, तो नचित कर सके नफ्स के पहलवान को तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले, ठनी से है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। तो गुनाह अगर शैतान ने करवा भी दिया ना तो सजा दो, अब नेकी करो, सदका दो कुछ, और पहले से तय कर लो भाई तुझसे ये गुनाह हुआ तो इतने पैसे सदका करूंगा मैं। हमारे एक शागिर्द हैं, तो उन्होंने क्या कहा, तकबीर उला से पाबंदी नहीं हो रही थी, उसने कुछ अपने ऊपर रकम रख ली कि यार जिस दिन तकबीर उला छूट गई इतने पैसे सदका करूंगा। कहना भाई तकबीर उला की पाबंदी शुरू हो गई, तो आदत डालनी पड़ती है, अपने आप को सजा दो। गुनाह होता है तो सजा दो अपने आप। जिनकी फजर की नमाज जमात से रह जाए, बोले उस दिन हम नाश्ता नहीं करेंगे, तो इतनी सजा तो दो ना अपने आप को। उस दिन नाश्ता बोलो बोल, तो जब तकलीफ होगी थोड़ी सी दोपहर खाना खा लो, हम मना नहीं कर, नहीं कह रहे रोजा रख लो, कह रहे इतनी सजा तो दो यार, सुबह जमात जा रही है तो नाश्ता तो गोल करो ना। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि किस मुंह से उस खुदा की नेमतों को खाते हो सुबह नाश्ते में, जिस खुदा ने कहा कि मेरे सामने सजदा करो, सजदा करते हुए वो रब याद नहीं आया, और पराठे खाते हुए उसकी नेमतें इस्तेमाल की जा रही है। तो गैरत की भी कुछ गैरत भी कोई चीज होती है। जो खुदा आज आप जो खुदा सुबह नाश्ते में आपको मक्खन पराठे चाय और अंडे खिला रहा है, उस खुदा ने आपसे कहा था कि 2 रकत मेरे पास आके सजदा कर लो नमाज में। उस वक्त तो पड़े हुए सो रहे थे, तो फरमाते थे मुंह से निवाला उतरता कैसे, जिनकी फजर की नमाज रह जाती है वो नाश्ता करते कैसे हैं? तो नाश्ता गोल किया करो जिस दिन फजर रह जाए।
मुफ्ती साहब, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ लोग कभी मजाक उड़ाते हैं जो बुरा लगता है और कभी उल्टी उल्टी बातें करते हैं, और बच्चे भी आजकल के बहुत बदतमीज, इज्जत नहीं करते, तो मैं क्या करूँ? सबसे लड़ना शुरू कर दूँ जो कि मुमकिन नहीं है। इस हवाले से थोड़ा मोटिवेट कर दें। भाई आप अपने काम से काम रखो, वो बदतमीजी आप किसी से उलझो ही नहीं, वो किसी को कौन इंसान बना सकता है आजकल। अपने काम से काम रखो, बस दफ्तर जाओ, काम करके घर में आ जाओ। बीवी तमीज से बात ना करो तो फिर कोई बात बनती है। अगर बीवी तमीज से बात नहीं कर रही तो वो भी सबर ही करना है आपने। अपना हज कर चुका हूँ, क्या वालिद का भी हज कर सकता हूँ? इनका इंतकाल हो गया और अपनी ज़िंदगी में हज नहीं? हाँ कर सकते हैं, वालिद साहब की तरफ से। मेरा अपना बेटा जहाँ शादी करना चाहता है वो अच्छे लोग हैं, फैमिली भी अच्छी है, नहीं निकाह जायज़ नहीं है जो आगे लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि मुझे नींद में अक्सर बेशतर ख्वाब में सांप दिखाई देता है, इस पर रहनुमाई फरमाएं। देखो, ये इसको लोग मजाक समझते हैं। जिसको भी नींद में सांप, बिच्छू, छिपकली, डरावने ख्वाब आ रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूँ रात को खाना जल्दी खाए, थोड़ा खाए, खाने के बाद ज़्यादा पेट भर के पानी न पिए। रात को जब सोए तो पेट बिल्कुल हल्का होना चाहिए उसका, और चित न लेटे, ऐसे चित करवट के बल सोए, फिर कोई सांप बिच्छू ख्वाब में नहीं आएगा। समझते हो? न कोई डरावना ख्वाब आएगा, बिल्कुल आराम से। अब चित लेटने से बचने का तरीका ये है कि आप बाज़ दफ़ा करवट के बल लेटते हैं, सोते सोते में आप सीधे हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो उसका तरीका ये है कि आप कोई पोटला बांध लें कमर पे। पोटला होता है ना भाई, कोई कपड़े का गोला बना के पीछे बांध ले ताकि रात को कमर सीधी ना हो सके आपकी। तो हकीकत है जब भी डरावना ख्वाब आता है ना, आप देख लेना आप चित लेटे हुए होगे ऐसे सीधे। करवट के बल लेटने में ख्वाब नहीं आते, और पेट जब हल्का होता है रात को तो ख्वाब डरावने नहीं आते। आप खामखम इन ख्वाबों की ताबीरों के चक्कर में पड़ोगे, लोग उल्लू बना के आपको कुछ का कुछ बना देंगे। आप पे सिफलियात है, आप पे जादू है, आप पे टोना है, आप पे ये है, आप पे वो है, उल्लू बना के आपका तबाह के। और इसमें सब बराबर हैं, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, जो भी रूहानी टोपी ड्रामा है वो सब यही काम कर रहा है। तो उसमें देवबंदी, तबलीगी, जिहादी, बरेलवी, ये सब चीज़ों की नहीं बहस किया करो, सब एक ही, इस मामले में आगे सब एक ही जैसे होते हैं। फिर लोग कहते हैं आपके शेख, मेरे शेख तो ये काम अल्लाह का शुक्र नहीं करते, लेकिन अगर बिलफर्ज आपके शेख हैं तो भाई हमारे शेख भी हम इस चीज़ में नहीं मानते। शेख अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे कोई शेख बनाते ही नहीं ना, जितने तो हमारे शेख इस तरह के नहीं है। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई ये कहे ना मुफ्ती तारिक मसूद के बुजुर्ग थे वो ये कर रहे थे, भाई बुजुर्गों से इल्म सीखा जाता है, उसके अलावा ये टोपी ड्रामे ये टोपी ड्रामे ही हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो बुजुर्ग बेचारा खुद ये समझ बैठता है कि मुझे कुछ आता है, ये फॉल्ट होता है। वो फिर वो 2 नंबर बुजुर्ग नहीं होते 1 नंबर है, लेकिन वो इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि शायद हमें आता है ये। वो कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं उनके साथ, तो वो भी गलत फहमी है। ये खूब समझ लो, गलत फहमी में बुजुर्ग भी आ सकते हैं। तो वो ये समझते हैं कि मैंने यूं किया तो यूं हो गया, तो इसका मतलब जैसे वो तबलीगी इज्तिमा में वो बड़े अच्छे बुजुर्ग बयान कर रहे थे यार, वो उनका नाम निकल गया जहन से अभी, जिनका बड़ा खानदानी बयान हुआ था, मौलाना उबैदुल्ला साहब, बड़ा ज़बरदस्त बयान हुआ था उनका। उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि आप स्टेशन पे खड़े होते हो, ट्रेन को हाथ लगाते हो चल पड़ती है, हाथ लगाते हो रुक पड़ती है। वो तो वैसे इत्तेफाक से हाथ लगाया था चल। भाई ट्रेनें स्टेशन पे ऐसे थोड़ी चलती हैं यूं एकदम चलना। हमारे यहाँ तो ट्रेनें ऐसे ही चलती हैं, लगता है कि चल रही है, फिर पता चलता है कि नहीं चल रही है। ड्राइवर कहीं गया हुआ होता है चाय पीने के लिए। तो अब तो फिर भी अच्छा, खुशहाल खान खटक में सफर किया कभी आप लोगों ने? अल्लाह दुश्मनों को भी ना कराए। कराची से खुशहाल खान खटक में आप बैठ जाओ, आप अगर मुर्गी अंडे लेकर गए हो ना तो चूजे निकल जाएंगे वहां पेशावर पहुंचते हुए। तो ऐसी ऐसी ट्रेनें हैं। अल्लामा इकबाल, तेज गाम में मैं एक दफा अपने बच्चों को, घर वालों को ले गया। मैंने कहा तेज गाम का मतलब क्या है? स्पीड फुल हो गई, स्पीड बहुत तेज होगी। पूरी फैमिली को ना मैं कराची से पिंडी ले गया। अल्लाह की पनाह, बैठे बैठे थक गए। अल्लाह यही स्टेशन पे कहीं उतार दे, अब हमारा स्टेमिना खत्म हो गया है, पहुंच ही नहीं रही भाई। सूरज निकल के गुरूब होके दोबारा निकल के गुरूब हो रहा है। थक गए हम बैठे बैठे ना। तो
कुछ दरमियान में हालात ट्रेनों के, कराची लाहौर वाला जो सेटअप है थोड़ा बेहतर हुआ था, आपका पता नहीं, मेरा ख्याल है अभी शायद वही हो गया। मैं बच्चों को जहाज में घुमाने के, मैंने कहा चलो बच्चों को, पहली दफा बच्चे जहाज में, छोटे बच्चे ना वो जहाज में बैठे नहीं थे, तो हमने कहा चलो उनको मैं लेके जाता हूँ, थोड़ा जहाज दिखाता हूँ। कहीं छुट्टियां थी बच्चों की, तो जाहिर है बच्चों को जहाज में दिन में लेके जाता है ना आदमी के, जब पहली दफा छोटे बच्चे जहाज देखेंगे खुश होते हैं, यार जहाज में हम विंडो के करीब बैठेंगे, खिड़की से सब नजर आएगा। मैंने बार बार कहा दिन की टिकट कराओ भाई, बच्चों को दिन में देखना है थोड़ा सा। कोई जाना था हमें लाहौर किसी रिलेटिव के यहाँ, तो मैंने खर्चा किया बच्चों पे अच्छा खासा, जहाज के टिकट में ट्रेन में बड़ा फर्क है। हमने कहा चलो यार बच्चे थोड़ा खुश हो जाएंगे ना जहाज में बैठेंगे, तो कोई बात नहीं यार, बच्चों पे ही खर्च करता है इंसान, और शादियों पे करे, बच्चों पे करे, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं खर्च करने का। तो हमने कहा चलो यार थोड़ा सा खुश होंगे, स्कूल की बच्चों की भी छुट्टियां थी, और पंजाब में कोई रिश्तेदार थे, कहीं जाना था, मुझे अभी याद नहीं कि क्यों जाना था। तो हमने दिन की टिकट कराई ना, बार बार मैंने इसरार किया, मैंने कहा भाई दिन में, क्योंकि नजर आए। हम जब पहुंचे तो पता चला 5 घंटे लेट है, हालांकि हम महंगी टिकट थी थोड़ी सी दिन की। हमने कहा यार बैठे 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 फिर 2 घंटे और लेट है, फिर 3 घंटे और लेट है, वो गए रात ही को। तो यहाँ आप टिकट जो है ना, ट्रेन के टाइम पे ही पहुंचे हम लोग। कई बार ऐसा हुआ है, कहीं बयान है, गुजरांवाला में बयान था, जैसे रात को 10 बजे बयान है, पहुंच रहे हैं रात को 12 बजे जहाज़ों के लेट होने की वजह से। तो अल्लाह ही हमारे मुल्क की हिफाजत करे भाई, जनाजे में लोग नहीं पहुंच पाते, एक अजीब ही निज़ाम चल रहा है। अच्छा भाई, ख्वाब आते हैं ना आपको, तो आप करवट के बल सोया करें और रात को हल्का खाएं, पेट में गैस ना हो। कारमीना 2 गोली गर्म पानी से, इसका भी बड़ा फायदा होता है। कारमीना पहले जो आया करती थी हमदर्द की, वो बहुत अच्छी कारमीना थी, जिगर के लिए बहुत अच्छी थी, मैदे के लिए बहुत अच्छी थी। अब जो आ रही है वो अजीब सी चीज बना दी उन्होंने, फौरी असर करती है मगर बेड़ा गर्क कर देती है, पूरा नुस्खा ही तब्दील कर दिया है, क्योंकि अब हर चीज बन रही है, बिजनेस बन रही है। तो उनको पता है कि वो पुरानी कारमीना का देर में असर होता था और फायदे बहुत थे, तो लोग लेते नहीं थे। अब हाजमोले टाइप की चीजें आ गई है, जबान पे रखो, ऐसा लगता है कोई तेजाब रख लिया और वो जबान काटना शुरू कर देता है, वो मैदे को जाके पता नहीं क्या करता होगा वो। तो अब इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो कारमीना से किसी हकीम से लें जो पुरानी कारमीना हो, पुराने जमाने वाली कारमीना, उसको बोले पुराना जो नुस्खा था उसकी कारमीना बना के दे दो। तो वो 2 गोली आप खाने के बाद गर्म पानी से पिएंगे, इंशाल्लाह जिन चुड़ैल भूत आपके भाग जाएंगे। उससे हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है, रात को आराम से सो जाओगे, तमीज से चुड़ैल नहीं आएगी। और अगर आपने इलाज कराने लगे ना तो वो लगा देंगे आपको, भाई वीडियो ना बनाए ना। मुफ्ती साहब सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब दोनों बरसरे रोजगार अपनी पूरी तनख्वाह अपने वालिद को दे देता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अभी के बाद मेरे बहन और भाई की शादी है, मेरी बहन और मेरी अपनी शादी है, वालिद साहब ने सारे पैसे खर्च कर दिए। इस बारे में ना, ये इतने अच्छे थे, ये जो कमा रहे थे अपने वालिद साहब के हाथ में पकड़ा रहे थे, कह रहे हैं मेरी शादी का टाइम है, तो अब्बा सारे पैसे उड़ा चुके हैं, अब शादी पे खर्च करने के लिए अब्बा की पैंट में कुछ भी नहीं। तो इतना अच्छा बनने से पहले सोच लो कि ये अच्छाई मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। आप मुझसे मशवरा लेते तो मैं आपको कहता भाई अब्बा को भी दो और कुछ थोड़ा सा जमा कर लो, कोई कमेटी डाल लो, कमेटी से अच्छा गोल्ड खरीद के रख लो, थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो, शादी पे काम आ जाएगा। अब अब्बा तो शादी अपने खर्चे पे आजकल करते नहीं है, तो अब यही है कि आपकी तसल्ली के लिए कि ये सारा जो आपने अब्बा को दिया आखिरत में जमा हो गया, आखिरत में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। शादी गई मुफ्ती साहब जो सोना इस्तेमाल में रखते हैं क्या इन पर भी ज़कात देनी होगी? जी हाँ, इस पर भी ज़कात वाजिब है। इस्तेमाल शुदा सोने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उनके हाथ में सोने का कड़ा था, आपने फरमाया क्या इसकी ज़कात देती हो? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया क्या तुम ये चाहती हो इसके बदले अल्लाह तुम्हें आग के कंगन पहनाए क़यामत में? तो वो तो उनके इस्तेमाल में ही था ना, हाथ में जो पहना हुआ था, तो इसलिए जेवर इस्तेमाल का उस पर भी ज़कात लाजिम है। सियासी सवाल, ओ भाई सियासी सवाल नहीं करो यार। लड़की का नाम बरीरा रखना कैसा है? अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, सहाबिया का नाम भी है। बरीरा का मतलब नेक।
तरावी के दौरान अगर तिलावत सजदा आ जाए और करना भूल जाए, सलाम फेर के क्या करना चाहिए? सजदा साहब करना चाहिए, मेरा ख्याल ऐसा ही है ना। हाँ, सलाम के बाद भी सजदा तिलावत कर सकते हैं। मसला ठीक मेरे जहन में नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, सलाम के बाद भी कर सकते हैं और सजदा साहब भी कर सकते हैं, यानी जब ख्याल आ जाए उस वक्त कर लें। ये कह रहे हैं ऐसा, लेकिन थोड़ा सा मजीद हम देख लेंगे इसको।